اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے سمندر کے کنارے ہم اپنی تشنگی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنی تاریکی کو روشنی میں بدلنے اس چراغ ہدایت اور فانوس اور مصباح ہدایت کے حضور حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس ماہ رمضان میں کم از کم ماہ رمضان میں ہم دوزانو ہو کر اس ملکوتی سوغات ہدایت، تحفہ ہدایت کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اپنی بضاعت کے مطابق، بساط کے مطابق اس سے نور حاصل کریں۔ یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، ہم مردہ ہیں، یہ خوشبو ہے، یہ بہار ہے، ہماری زندگی خزاں ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے خزاں کو بہار میں تبدیل کر دیں۔ یہ بقا ہے، بقا کا تحفہ ہے۔ ہم راہی عدم ہیں، ہم فانی ہیں۔ آئیے اپنے فنا کو بقا میں قرآن کی برکت سے پیدا کریں۔ ہم عاجز ہیں، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ غنی محض ہے۔ آئیے استغنا پیدا کریں اس دولت سے، اس قرآن کی اور اس ملکوتی دولت سے۔ بہت کچھ ہم اس پیکر رحمت سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ من جملہ انہی میں سے جتنا بھی ایک نقطہ عرض کروں کہ علماء کرام، مفسرین، مفقہین، فقہاء دنیا میں تمام عالم اسلام کے 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں، سننے میں، سوچنے میں۔ لیکن ایک عجیب حدیث ہے، قیامت کے دن قرآن مجید ایسا آئے گا کہ گویا کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، اس لیے کہ یہی 72 کتاب ہونے کے باوجود 72 فرقے اسی وجہ سے ہوئے کہ جو اللہ کہنا چاہتا ہے اس میں بندے کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور جو بندے نے سمجھا ہے وہ اللہ کہنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ تمہیدی جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ کچھ آیات ہیں جو آیت نمبر 24 اور 25 گزشتہ نشستوں میں کچھ مطالب عرض کر چکا ہوں۔ جب دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں دیگر تفاسیر کے نئے نکات ہاتھ میں آتے ہیں، جب دوبارہ مطالعہ کریں تو نئے نکات ہاتھ آتے ہیں۔ جیسے ابن ابی الحدید مولا کائنات کے خطبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 دفعہ پڑھا اور 1000 دفعہ پڑھنے میں ہر مطالعے میں مجھے نئے نکات ملے۔ جب مخلوق کا کلام اتنا عظیم الشان ہو، جب علی کا کلام اتنا عظیم الشان ہو کہ 1000 مرتبہ پڑھنے میں ہر دفعہ نیا کلام ملے، تو خالق علی کا کلام کتنا بلند ہونا چاہیے۔ تو آئیے ایک ایک کلام کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیں اور توجہ دیں۔ یہ آیت گزشتہ کسی نشست میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کچھ نئے مطالب لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فتنے سے بچنے کے بارے میں اس آیے کریمہ میں رب ذوالجلال حکم فرماتے ہیں کہ فتنہ اہل شر کا کام ہے، فتنہ اہل جہل کا کام ہے، فتنہ اہل دنیا کا کام ہے، فتنہ اہل شیطان کا کام ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل فتنے سے دور ہونا اور فتنے سے بچنے کے بارے میں بہت ہی تاکیدی آیات فرمائی ہیں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس آیت کے اندر جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھے کہ فتنے کا معنی کیا ہے، فتنہ کسے کہا جاتا ہے۔ 2 معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک ہے کہ آزمائش اور حکمت کے مطابق ایک امتحان ہے جو اللہ لینا چاہتا ہے۔ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ہی الا فتنہ، تو پروردگار یہ تیری آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ فتنے کا دوسرا معنی ہے شرارت، آگ لگانا، لوگوں میں فساد پیدا کرانا، نقص پیدا کرانا، اتفاق کو، اتحاد کو تفرقے میں تبدیل کر لینا، ملتے ہوئے دلوں کو آپس سے دور کرنا، محبت کے خوشبو کو نفرت کے کانٹوں میں تبدیل کرنا۔ یہ ایک فتنہ ہے
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فتنے کی آگ سے خود کو بچا دیں۔ ایک فتنہ ایسا ہے جس سے انسان کو رہائی میسر نہیں ہے، جیسا اس آیت میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جان لو کہ تمہاری مال اور اولاد سب تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد یعنی وہ شر یا وہ خرابی کے پہلو میں نہیں ہے، فتنہ یعنی ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، اور ایسے امتحانات سے لوگ گزر گئے ہیں کہ مال بطور یعنی امتحان اللہ دیتا ہے کہ انسان اپنے دل کو مال کے ساتھ لگا دیتا ہے یا اس سے بچنا چاہتا ہے، اللہ یعنی اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد کیسے فتنہ ہے؟ اولاد کے خاطر، اولاد کے تعلیم کے خاطر، ان کی تربیت کے خاطر، ان کے پرورش کے خاطر، ان کی شادی بیاہ کے خاطر، ان کی حفاظت کے خاطر کبھی اس کی عبادت رہ جاتی ہے، کبھی حلال لقمے میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اللہ کی طرف توجہ میں کمی آ جاتی ہے، اور کبھی حقوق الہی میں کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی حقوق الناس کی یعنی ادائیگی میں ادا کرنے میں اسے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی اولاد ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود دل اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے انسان کو کہ اصل میں یہ بات جو ہے یعنی بات سمجھنے کی ہے کہ ہر چیز فتنہ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا آمنا، اسلام لایا، ایمان لایا، وهم لا یفتنون، اور امتحان کے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہ، لا الہ الا اللہ امتحان کا آغاز ہے، محمد رسول اللہ امتحان کا آغاز ہے، علی ولی اللہ کہنا امتحان کا آغاز ہے، لبیک یا حسین کہنا گویا امتحان اور آزمائش کا آغاز ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ ہم اہل کربلا ہیں، اہل غدیر ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل اسلام ہیں، یعنی مصیبت والے ہیں، یعنی امتحان میں آنے والے ہیں، یعنی آزمائشوں والے ہیں، یعنی فتنہ الہی، یعنی اللہ کے آزمائشوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اب یہ فتنے کے معنی میں اور بہت سارے، ایک اور وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بہت ساروں سے ہم نے فتنے میں ڈال دیا، یعنی امتحان لے لیا، یعنی آزمائش میں ڈال دیا۔ بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا یعنی خود ان کی حیات طیبہ میں کچھ رشتے ان کے ارد گرد ایسے تھے، وہ امت کے لیے بھی فتنہ تھے، اپنے لیے بھی فتنہ تھے۔ علی کو ولی بنانا ایک فتنہ ہے، فتنہ یعنی آزمائش، امتحان ہے۔ اسی طرح ہجرت پیغمبر اسلام ایک امتحان کا آغاز ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فوت ہو جانا، اس دنیا سے، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانا۔ ولایت علی بن ابی طالب ایک فتنہ ہے، آزمائش الہی ہے۔ بہت کم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے اور بہت زیادہ اس آزمائش میں فیل ہو گئے، اور اعلان کیا ایسے آزمائش کے بغیر رہ نہیں سکتے ہو۔ عاشورہ فتنہ ہے، آزمائش امتحان ہے۔ 95% مسلمان اس میں ناکام ہو گئے، سوائے ان گنتی کے چند افراد کے جو لبیک یا حسین جس وقت انہوں نے کہا تھا، جو کربلا میں رہ کر سید الشہداء کے ارد گرد جنہوں نے لبیک یا حسین کہا ہے، وہ لبیک ہے جو استجیبوا للہ وللرسول کے مصادیق میں سے ہے، اور یہ اس فتنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ سارے آزمائشیں ہیں اور امتحانات ہیں انسان کے لیے، اور اس سے نکلنا بہت ہی مشکل۔ ان ہے الا فتنہ، تو حضرت موسیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ہے کہ بہت سارے آزمائشیں، امتحانات وغیرہ جو ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل کے ساتھ۔ سب کو کہتا تھا پروردگار یہ تیرے آزمائش ہے، یہ تیرا امتحان ہے، مجھے پرکھنا چاہتا ہے اور مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تمہیں یعنی پرکھنا چاہتے ہیں خیر اور شر کے ذریعے، یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ یہاں تک وہ آیت میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا کہ یعنی اس آیت میں جس کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر اسی 25 کے اندر ہی، یعنی چونکہ فتنے کا آیا ہے، یعنی لفظ آیا ہے اور یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، لہذا دو الگ الگ معنی اور ہر ایک کے لیے الگ الگ آیتیں بتانا بہت ضروری تھا۔ تو دوسرا معنی ہے یعنی آشوب، جسے آشوبگری کہا جاتا ہے۔ فتنہ یعنی انتہائی معاشرتی کلوز اگر معنی کروں کہ مثلا فرض کریں کہ روڈ پر ٹائر جلانا ایک فتنہ، بینکوں کو لوٹنا،
ایک دوسرے کے مساجد پہ حملہ کرنا، ایک دوسرے کے اعتقادات پہ حملہ کرنا، فتوے کفر کا لگا دینا، یہ فتنہ دوسرا ہے، یہ وہ آگ والی فتنہ ہے۔ پہلے والا فتنہ وہ پانی والا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جسے کہا جائے کہ معنی کیا ہے کہ حرج مرج میں لوگوں کو ڈالنا اور نظم زندگی کو درہم برہم کرنا، نظام حیات کو درہم برہم کرنا، اور لوگوں کے زندگی کو مختل کر لینا۔ تو اس میں یہ بعض آیتیں آئیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ کی آیتوں کو اٹھا کے اپنے ہی ذوق اور اپنے سوچ کے معنی میں ڈالتے ہیں فتنے کے خاطر۔ یہ وہ فتنہ ہے، یہ حرج مرج والا فتنہ ہے، یہ آشوب گری والا فتنہ ہے۔ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام ترقی کرے، نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائیں، نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کے اس سربلندی تک پہنچ جائے، اسلام کو بھی آگے لے جائیں۔ نہ چاہنے والے دشمن بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جاہل بھی ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے فتنہ ہے، ہر اقلیت کے لیے چیلنج ہے۔ جہالت کی کثرت اہل علم کے لیے ایک چیلنج ہے، چیلنج یعنی ایک فتنہ۔ اہل مال ہونا، اہل ثروت ہونا ایک فتنہ ہے غریبوں کے لیے۔ اور یہ ماحول جو آج کل یعنی میڈیا کی وجہ سے بد حجابی، بے حجابی، فحاشی، یہ ایک فتنہ ہے۔ آزمائش بھی ہے اپنی جگہ اور شر کی آگ بھی ہے اپنی جگہ، ہر لحاظ سے یہ فتنہ ہے۔ ان حالات میں کیسے اپنے دامن کو بچانا ہے، اسی کے لیے یہ یونیورسٹی ہے، یہ قرآن، یہ شب قدر، یہ ماہ رمضان، یہ دعائیں، یہ فرمائشات معصومین علیہم السلام، انہی کے ذریعے ان فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے بڑا فتنہ گر شیطان اسلام کی جو حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی جو رسی ہے، شیطان کا ایک ہی کام ہے، اس رسی کو کھول کے رسی کو اون بنا دے، اور وہ رسی رہے نہیں۔ جس رسی سے پکڑ کر اللہ والے بن جاتے ہیں اور بلندی کی طرف جاتے ہیں، اس رسی کو کھولنا شیطان کا کام ہے۔ ایک مشکل عبارت ہے شیطان کے فتنے کے بارے میں، وہ عبارت آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یعنی یہ خلاصہ عرض کروں کہ ہر ممکن شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو اپنے صحیح راہ سے ہٹائے اور قسم خوردہ دشمن کی طرف یعنی جو آگے آیا۔ آگے ایک مشکل منزل آتی ہے کہ نفرت نہ کرنے والا کیسا ہے، فتنے سے نفرت نہ کرنے والا۔ اولاً خود شر کو اور فتنے کو، حرج مرج کو، آشوب گری کو علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، عقل مندی کے ذریعے اور پازیٹیو سوچ کے ذریعے معاشرے سے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، عملاً پریکٹیکلی۔ نہ ہونے کی صورت میں زبان سے بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ مصلحت ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس سے کیسے نکلنا ہے، ایک زبانی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم دل سے نفرت ہونی چاہیے کہ اہل فتنہ کون ہے اور فتنہ کیا ہے، سمجھ میں آنا چاہیے اور متنفر ہونا چاہیے۔ اگر دل میں بھی نفرت نہیں ہے، زبان سے بھی روکتا نہیں ہے، اور عمل سے بھی اگر روکتا نہیں ہے، زبان سے ٹوکتا نہیں ہے، تو گویا وہ خود یعنی شیطان مجسم ہے اور شیطان کا نمائندہ ہے۔ جو ہونا چاہیے تھا اس سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں تاکیدات کے ساتھ آئی ہیں، اور بات مشکل مسائل میں کیوں ضروری ہے اس فتنہ والے کو کہ معاشرے میں کوئی فتنہ گر آدمی ہوتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو جدا کرنا چاہتا ہے، محبت کی خوشبو کو، پھولوں کو یعنی نفرت کے کانٹوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، کیا ضروری ہے اس کو نجات دیں، اس کو یعنی دور کریں ان چیزوں سے؟ ہاں، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرہ ایک کشتی ہے، اس کشتی میں ہم سارے سوار ہیں، ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ کشتی دریا کے موجوں کو چیرتا ہوا آگے جا رہی ہے۔ ایک دم سے ایک آدمی کو شرارت سوجی، وہ اپنی جگہ جہاں وہ بیٹھا ہے سوراخ کرنے لگتا ہے، باقی سب دیکھ رہے ہوں۔ آیا ممکن ہے کہ جب آدمی اپنی اس خاص یعنی کشتی کے کسی خاص جگہ پہ اگر سوراخ کرے، پانی نے تو اندر ہر صورت میں آنا ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو مخصوص جگہ ہے یعنی اس میں نے سوراخ کیا ہے؟ کیا باقی سارے خاموش رہ سکیں گے؟ نہیں، سارے کے سارے چیختے ہوئے اٹھیں گے، اس آدمی کو روکیں گے، اسے ٹوکیں گے، ارے ایسا نہ کرو۔ وہ کہیں گے نہیں، میں نے تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں تو میں نے سوراخ نہیں کیا ہے، جب میں خود بیٹھا ہوں ادھر۔ لوگ کہیں گے نہیں، بدبخت، ہوشیار، یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پانی تو سب کو تباہ کر دے گا اگر کشتی کے اندر آ جائے،
جس طرح اہل کشتی سارے چیخیں مارتے ہوئے اس آدمی کو روکیں گے ٹوکیں گے اور پانی کو اندر آنے نہیں دیں گے، فتنہ بھی اسی طرح ہے۔ ہم فتنہ خرید رہے ہیں عزیزان من، باہر سے، کلچر کی صورت میں، بلڈنگ کی صورت میں، ثقافت کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں، صحافت کی صورت میں، سیاحت کی صورت میں۔ یہ فتنوں نے اسلامی معاشرے کو چار طرف سے گھیرا ہے۔ ہم اس چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے جس نے حضرت سلیمان کو بھی رحم نہیں کیا۔ یا ایتھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ انہم لا یشعرون۔ اے میرے لشکر، اے میری چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان اور اس کے لشکر کہیں تمہیں اپنے پاؤں تلے رون نہ ڈالے۔ یہ انسان شعور نہیں رکھتا ہے۔ چونٹیوں کا سربراہ اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے سلیمان جیسے یعنی نبی عظیم الشان نبی کے اوپر بھی رحم نہ کرے، سب کو ملا کے کہے انہم لا یشعرون۔ کیا عزیزان من ہم اس چونٹی کے برابر نہیں ہے؟ وہ تو حشرات ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو۔ لہٰذا اگر فتنے سے ملک کو بچانا ہے تو جوانوں کو سنبھالنا ہے اور مذہبی ہم آہنگی، ہم بستگی پیدا کرنی ہے، تب جا کے انسان واقعاً مسلمان ہونے کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیا ہر کسی کی بس کی بات ہے کہ فتنے کو دور کرے؟ ایک نیا یعنی اہم سوال آپ کی خدمت میں لے کے آئے۔ ہر کسی انسان کی بس کی بات ہے کہ وہ فتنے کو دور کرے؟ مشکل ہے۔ عالم اسلام کا سب سے پہلا فتنہ، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، یہ ایک آزمائش ہے۔ مولا کائنات کا برسر اقتدار آنا ظاہری طور پر اتنے سالوں کے بعد یہ ایک آزمائش ہے۔ 25 سال مولا اور اسلام کے درمیان بیچ میں دنیا حائل رہی، 25 سال۔ اس کے بعد مولا کا برسر اقتدار آنا ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ حکومت شام میں، حاکم شام کی حکومت ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ انہی آزمائشوں میں جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان ہوئی۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو فتنے کی آنکھیں میں نے جمل میں نکالی ہیں، اس کی انتڑیاں نکال دی ہیں، یہ علی بن ابی طالب کا کام ہے اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزان من، سائمین محترم اور عبادت گزارو، غور کیجئے گا مولا کائنات کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فتنے کو دور کرنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو بے نمازی نہیں تھے، یہ نہروان میں مولا کے مقابلے میں جو آئے تھے، یہ تارک الصلاۃ نہیں تھے، یہ جاہل نہیں تھے، حافظ قرآن تھے۔ یعنی جتنے بھی ظاہری آثار اسلام ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے تھے، یعنی عبادت گزار تھے، اطاعت گزار نہیں تھے۔ وہ آدمی جو عبادت گزار ہو بڑھ چڑھ کر اور اطاعت میں صفر ہو، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا ہے عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا فتنے کی میں نے آنکھیں نکال دی ہیں، نماز گزاروں کو مار کر، حافظین قرآن کو قتل کر کے، عبادت گزاروں کو مار کر، سجدہ کرنے والوں کو مار کر۔ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یعنی یہ کون لوگ ہیں۔ یہ نور بصیرت تھی حیدر کرار کی، یہ نور ولایت تھی حیدر کرار کی، جس نور ولایت کے ذریعے اللہ سے پکار کر رہے تھے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک۔ یہ وہ نور بصیرت تھی جو فرما رہے تھے میں نور رسالت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور نبوت کی خوشبو بھی سونگ رہا ہوں۔ یہ وہ نور بصیرت اور ولایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے فرمایا میں شیطان کی چیخ و پکار بھی سن رہا ہوں۔ یہ نور ولایت تھی کہ یعنی اہل نہروان کو بھی سمجھ رہے تھے، اہل جمل کو بھی سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے فرمایا میں ہی ہوں جو فتنے کی آنکھیں نکال سکتا ہوں، میں ہی ہوں جو فتنے کو دور کر سکتا ہوں۔ میرے بات تم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ فتنے کو ختم کر دو، اس کو دور کر دو۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، کئی پیغام، کئی نقطے اس داستان سے اور اس واقعے سے اور اس آیت کی روشنی میں ہمارے پاس آتی ہیں کہ فتنہ شر ہے اپنی جگہ، نقصان ہے اپنی جگہ، یقیناً 100%، لیکن اس کو فتنہ کرنے والے بھی فتنہ نہیں سمجھتے ہیں، یعنی عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ شیطان یعنی اس طرح پیش کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
یعنی یار تم جیسا اچھا آدمی نہیں ہے، یار تم جیسا بہترین عالم نہیں ہے، تم جیسا بہترین مومن کوئی نہیں ہے، تم جیسا بہترین نوحہ خان مؤذن کوئی نہیں ہے، یعنی اندر سے یہ اپنے آپ سے کہلوانا کہ تم جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، یہی فتنہ ہے جو شیطان مختلف صورتوں میں انسان کے اندر یہ چیزیں ودیع کر دیتا ہے۔ لہٰذا مولانا نے فرمایا یہ میری ہی یعنی وہ تھی اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ فرمایا یہ عبارت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایھا الناس فإنی فقعت عین الفتنہ ولم یکن لیجتری علیہا احد غیری۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ باب علم و حکمت فرماتے ہیں میرے سوا کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس پر یعنی اقدام کرے فتنے کو دور کرنے۔ سلام ہو یا امیر المومنین، اے اولین و آخرین، مظلوم اولین و آخرین، سلام اے باب علم و حکمت، سلام اے نفس رسول، سلام اے خدا، سلام اے ناطق قرآن۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آئی انسانوں کو کہ جو آب حیات کی طرح سامنے ہوں اور لوگ پیاسیں سراب کے تلاش میں پھرتے ہوں، کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ بعد ان ماج غیبہا واشتد قلبہا فاسألونی قبل ان تفقدونی، یہ یہاں فرمایا ہے مجھ سے ہی پوچھا کریں قبل ان کے مجھے کھویا کریں۔ فوالذی نفسی بیدہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ ولا ان فئۃ تہدی مئۃ، تاخر آیت یعنی روایت کافی تفصیل سے ہے، قیامت تک پوچھتے رہو گے، علی بن ابی طالب تمہیں جواب دیتا رہے گا۔ کیا یہ فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ مصائب پڑھ رہا ہوں، اسلام کی مصیبتیں پڑھ رہا ہوں، علی بن ابی طالب کے مسائل مصیبت پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں کی مصیبتیں پڑھ رہا ہوں، ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل مجھ سے پوچھو کہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہ کوئی پوچھنے والا تھا، نہ علی کو سمجھنے والا، نہ کوئی عاشق علم، نہ مشتاق عالم، کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، اور انسان اس سے فتنے سے گزر گیا۔ اور ساتھ میں خود مولا فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن لبون، کہ فتنے میں ابن لبون کی طرح ہو جا، یعنی اونٹنی کے بچے کی طرح، کہ نہ وہ دودھ دھونے کے لائق ہو، نہ سوار ہونے کے لائق ہو۔ یہ بہت مشکل عبارت ہے، مولا کائنات کی یہ حکمت اور ہنر ہے کہ مشکل پیرائے کو اس سے تعبیرات میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جامع عبارت بنا کے پیش کر لیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا کہ کیسے ہو جائیں اس کے لیے بصیرت چاہیے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ خانہ نشینی یعنی گھر کے اندر رہنا فتنے سے دور ہونا مراد نہیں ہے۔ اگر سارے گھر کے اندر رہیں گے پھر فتنے کے آگ پر صلح صفائی کے پانی کون ڈالے؟ اس کے لیے آخر کوئی افراد بھی چاہیے۔ وہ فرد جب خود کو نہیں پہچانے گا کہ یہ میں یعنی فتنے کو سمجھ سکتا ہوں اور دور کر سکتا ہوں، سمجھے بغیر اگر یعنی باہر آئے گا تو نہ فقط فتنے کو ختم نہیں کر سکے گا بلکہ مزید یہ آگ بھڑکتی رہے گی اور اس کے دامن کو پکڑتی جائے گی۔ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یعنی میں یعنی کسی نقصان کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ عالم اسلام کا اس وقت ایسے حالات سے دو چار ہونا، یہ خود کرونا کے جو یعنی وائرس کی جو بیماری آئی ہے، ھذا فتنۃ لکل العالم لجمیع الانسان، ہر انسان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش یعنی آزمائش ہے۔ کیا یہ اب بھی انسان سر تسلیم خم کرے گا یا نہیں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے؟ اب بھی انسان اپنے عاجزی کا اعتراف کرے گا یا نہیں؟ اب بھی قدرت الہی کے سامنے تسلیم ہونے کو تیار ہے یا نہیں؟ اب بھی انسان ایک دوسرے کی خدمت کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اب بھی انسان اپنے گناہوں سے پرہیز کر کے رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ پیغام، یہ حالات ہی انسان کو یعنی ایسے حالات اللہ پیدا کر کے انسان کو کہ وہ فتنے میں ڈالے کہ ہوش میں آئے، اندر سے نور بصیرت آ جائے، حقیقی انسان اندر سے نظر آ جائے، فطرت انسان اندر سے گل کر جائے، گل یعنی واضح ہو جائے۔ اس کے خاطر اللہ نے ایسے حالات کو مسلمانوں کو، انسانوں کو ایسے حالات سے دوچار کیا ہے۔ لہٰذا دست بدعا ہیں بارگاہ الہی میں کہ خداوند کریم ایک ایسی حالت، ایسی آنکھیں، ایسی بصیرت عطا فرمائیں کہ شر کو بھی سمجھ سکیں، خیر کو بھی سمجھ سکیں، حق کو بھی سمجھ سکیں، باطل کو بھی، اور فتنے کو بھی، اور اہل فتنے کو بھی، اور اس کو بھی دور کر سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔